السلام علیکم دوستو، میں ہوں ملک ہاشم اور آپ دیکھ رہے ہیں اربوئی سٹوریز۔ تو آئیے آج کی سٹوری کی طرف بڑھتے ہیں۔ کبھی کبھی زندگی میں سب سے خطرناک زنجیر وہ نہیں ہوتی جو لوہے کی بنی ہو اور پیروں میں ڈال دی جائے۔ سب سے خطرناک زنجیر وہ ہوتی ہے جو لفظوں سے بنی ہو اور ایگو کے گرد لپٹی جائے۔ اسے ہم تعریف کہتے ہیں۔ جب آپ اپنی قیمت دوسروں کے ترازو میں تولنے لگتے ہیں، جب آپ کی خوشی کا انحصار دوسروں کی تالیوں پر ہو جاتا ہے، تو یاد رکھیے گا آپ نے اپنے جینے کا کسی اور کو بیچ دیا ہے۔ آپ کا ریموٹ کنٹرول اب آپ کے پاس نہیں رہا۔ تو آئیے آج میں آپ کو ایک ایسی کہانی سناتا ہوں جو ہم میں سے بہت سوں کی اپنی کہانی ہے۔ ایک مصروف شہر کے بازار کے آخری کونے پر، جہاں شور اور دھول کا راج تھا، ایک پرانی آٹے کی چکی تھی۔ اندر کا منظر دیکھیے، ہر طرف سفید گرد اڑ رہی تھی، سانس لینا دشوار تھا، اور اس ماحول میں پتھروں کی رگڑ کی وہ مسلسل آواز جو کانوں کے پردے پاڑتی تھی۔ وہاں نہ موسم بدلتا تھا، نہ سکون ملتا تھا، وہاں صرف تکن تھی اور بے رنگ زندگی۔ اسی چکی میں ایک گدھا رہتا تھا، ایک ایسا وجود جس نے بچپن سے جوانی اور جوانی سے بڑھاپے تک صرف ایک ہی کام سیکھا تھا: گول دائرے میں چلنا۔ سورج نکلنے سے لے کر ستاروں کے ابھرنے تک اس کے کروں کی آواز فرش پر ایک ہی بے جار ردم میں پڑتی تھی۔ روز وہی چکر، وہی تپش، وہی ذلت۔ چکی کا مالک وہ انسان نہیں تھا، وہ ایک چلتا پھرتا کاروباری حسابدان تھا۔ اسے گدھے کی آنکھوں کی زردی نہیں دکھتی تھی، اسے اس کی لڑکڑاتی ٹانگیں نظر نہیں آتی تھی۔ اسے صرف یہ دکھتا تھا کہ پتھر کتنی تیزی سے گھوم رہا ہے اور تجوری میں کتنا منافع گر رہا ہے۔ وقت کا پہیہ گھوما، گدھا بوڑھا ہونے لگا۔ اب اس کے نتنے پھولنے لگے تھے، سانس لینے پر سینے سے سیٹی کی آواز آتی تھی۔ ایک دن مالک نے اسے غور سے دیکھا اور ماتھے پر بل آ گئے۔ اس نے سوچا، یہ سست ہو رہا ہے، یہ میرے منافع میں رکاوٹ بن رہا ہے، مجھے اسے مارنا پڑے گا تاکہ یہ تیز چلے۔ مگر وہ چالاک تھا، اسے پتا تھا اگر اس نے بوڑھے جانور پر کوڑے برسائے تو وہ وہی دیر ہو جائے گا، اور مرا ہوا جانور بوجھ نہیں اٹھاتا۔ اس نے جسمانی تشدد کے بجائے ایک ایسا ہتھیار نکالا جو روح کو غلام بنا دیتا ہے۔ اگلی صبح وہ ایک مخملی کپڑے میں لپٹی ہوئی کوئی چیز لایا۔ جب اس نے کپڑا ہٹایا تو وہاں ایک سنہری زین تھی جس پر نگینے جڑے تھے، جو سورج کی روشنی میں ایسے دمک رہی تھی جیسے آسمان سے کوئی ستارہ ٹوٹ کر آ گرا ہو۔ گدھا کا بکا رہ گیا۔ اس نے اپنی پوری زندگی گرد اور میل میں گزاری تھی، اس نے کبھی اتنی خوبصورت چیز نہیں دیکھی تھی۔ مالک نے بڑے پیار سے گدھے کے کان میں سرگوشی کی۔ لوگ کہتے ہیں تم بوڑھے ہو گئے ہو، مگر میں جانتا ہوں تم اس پورے شہر کے سب سے طاقتور ہیرو ہو۔ تمہارے بغیر یہ چکی ایک دن نہیں چل سکتی۔ تم اس جگہ کی پہچان ہو، تم خاص ہو۔ آس پاس کے مزدور حیرت سے رک گئے، دوسرے جانور رشک بری نظروں سے دیکھنے لگے۔ مالک نے وہ چمکتی ہوئی ذہن اس کی زخمی اور نڈال پیٹھ پر سجا دی۔ ایسا لگا جیسے وہ گدھا نہیں، اس چکی کا بادشاہ بن گیا ہو۔ گدھے کے دل میں ایک ایسی خوشی کی لہر دوڑی جو اس نے پہلے کبھی محسوس نہیں کی تھی۔ اسے لگا کہ اس کی پوری زندگی کی مشقت کا صلہ مل گیا ہے۔ اس نے سوچا، اگر میں اور تیز دوڑوں گا اور زیادہ محنت کروں گا تو مالک مجھ سے اور محبت کرے گا۔ اگر میں اپنی جان لڑا دوں گا تو میں ہمیشہ ہیرو کہلاؤں گا۔ وہ نادان یہ نہیں سمجھ سکا کہ وہ سنہری زین دراصل ایک خوبصورت پانسی کا پندہ تھی جو اسے ایک دائرے سے کبھی نکلنے نہیں دینے والی تھی۔ اب وہ تکن سے نہیں بلکہ اپنی عزت بچانے کے لیے بھاگنے لگا۔ اب وہ پہلے جیسا تھکا ہوا جانور نہیں رہا تھا، اس کی چال بدل گئی تھی۔ اس کا جسم ٹوٹ رہا ہوتا مگر اس کا دماغ کہتا، ہیرو آرام نہیں کرتے، ہیرو بیمار نہیں پڑتے۔ اگر تم رک گئے تو لوگ کیا کہیں گے؟ تمہاری یہ سنہری ذہن چھن جائے گی۔ وہ ایک انجانے خوف میں مبتلا ہو گیا۔ اسے ڈر لگنے لگا کہ کہیں وہ دوبارہ عام نہ بن جائے۔ اسے اپنی صحت سے زیادہ اس بات کی فکر تھی کہ کہیں مالک کی تعریف بند نہ ہو جائے۔ پھر ایک دن وہ ہوا جو ہونا تھا۔ اسے شدید بخار تھا، آنکھیں سرخ تھی، ٹانگیں لرز رہی تھی، پھر بھی وہ دائرے میں بھاگ رہا تھا۔ ہر قدم اس کی روح سے جان کھینچ رہا تھا۔ اچانک ایک دل دہلانے والی آواز آئی۔ وہ گدھا دڑام سے زمین پر گرا۔ اس کا دل بوجھ نہ سہ سکا اور وہی پٹ گیا۔ اس نے آخری سانس لی اور ہمیشہ کے لیے خاموش ہو گیا۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ مالک نے اس کے بعد کیا کیا؟ وہ نہیں رویا۔ اس نے فوراً آگے بڑھ کر اس لاش سے وہ سنہری زین اتار دی، اسے جاڑا، اس کی دھول صاف کی، اور اگلے ہی گھنٹے وہ زین ایک نئے جوان گدھے کی پیٹھ پر سجا دی گئی۔ میرے محترم دوستو، یہ کہانی صرف ایک جانور کی نہیں ہے، یہ ہم سب کی ہے۔ یاد رکھیے، ہر تعریف محبت نہیں ہوتی۔ کارپوریٹ دنیا ہو یا سماجی تعلقات،
کچھ لوگ آپ کو انسان نہیں صرف ایک چیز یا مشین سمجھتے ہیں۔ وہ آپ کو ناگزیر کہیں گے، مگر اس لیے نہیں کہ وہ آپ کی فکر کرتے ہیں، بلکہ اس لیے کہ وہ آپ کی توانائی کا آخری قطرہ تک نچوڑنا چاہتے ہیں۔ جیسے ہی آپ تک کر گریں گے، وہ آپ کی جگہ لینے کے لیے دوسرا ہیرو ڈھونڈ لیں گے۔ محنت کرے، اپنے مقصد کے لیے خون پسینہ ایک کرے، ضرور کرے، مگر یاد رکھے کہ آپ کی قیمت کسی سنہری ذہن، کسی عہدے یا کسی جھوٹی واہ واہ سے طے نہیں ہوتی۔ اگر کسی جگہ قبول کیے جانے کے لیے آپ کو اپنی صحت، اپنی خودداری اور اپنا سکون جلانا پڑ رہا ہے، تو یقین جانیے وہ محبت یا عزت نہیں ہے، وہ خالص استحصال ہے۔ خود کو پہچانیں اس سے پہلے کہ آپ کسی سنہری ذہن کے بوجھ تلے دم توڑ دیں۔ دیکھنے اور سننے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔